أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला उस आयत में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआन कमा उन्ज़िल। जैसे हमने कुरान पाक को उतारा है
ویسے اس کی ادائیگی ادا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم قرآن پاک میں چھوٹی سی سورت تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہے کہ کہو اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اسی لیٹر کو چھوٹے کاف کے ساتھ کہیں گے، قل هو اللہ احد، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ عربی کا لیٹر ہے قل، قاف لام اور با کے ساتھ، اگر ہم اس کو عربی لغت کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ دل، قلب معنی دل۔ اگر ہم قاف کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے، کیف لام با، تو یہ بن جائے گا کلب۔ تو کلب کا معنی ہے کتا۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی لیٹر کو کھینچ دیا یا کسی لیٹر کو کم کر دیا تو معنی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ جب معنی بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا، تو ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نماز وہ ہماری نماز فاسد ہو جائے، وہ ہماری نماز خراب ہو جائے۔ اس لیے تجوید کو، اس کی ادائیگی اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے۔ میں نے سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قاف کو کاف پڑھنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، صاد کو سا پڑھنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سمجھ کر، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پھر پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک کو بغیر سیکھے، بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن ہم برکت کی خاطر پڑھ رہے ہوں تو یہ برکت کی بجائے ہمیں قرآن لعنت کر رہا ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کسی قاری، کسی مشائخ سے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تجوید کو ہمیں چاہیے کہ تجوید کی جو ادائیگی ہے کسی مشائخ سے، کسی قاری سے اس کی ادائیگی سیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا سلیقہ کسی قاری یا کسی مشائخ سے سیکھنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ قرآن پاک کی حرمت اور قرآن پاک کی عظمت کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کی
اور ویڈیوز میں آپ کو قرآن پاک کی تجوید کے متعلق بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔